اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز حضرات، ہم مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے اس آڈیٹوریم میں تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اوریہ مقبول جان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ حسب معمول اس سوال و جواب کی محفل میں تشریف لائے ہیں۔ ان کا آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ موجودہ جو حالات ہیں فلسطین میں اس کے تناظر میں ہے، اور اس کا عنوان انہوں نے جو رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیت اور اسرائیل۔ تو مزید ہم اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، جس عرصے میں آج میں آپ سے مخاطب ہوں، پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑے المیہ کا جنم ہو چکا ہے، اور یہ المیہ جو ہے یہ کوئی اتنا چھوٹا المیہ نہیں ہے۔ اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، آج ہی تھوڑی دیر پہلے خالد قدومی صاحب جو کہ اس کے اسپوکس پرسن ہیں، ایران میں تھے اس وقت، انہوں نے جو صورتحال بتائی ہے وہ خاصی تشویشناک ہے۔ عموماً پوری دنیا کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید غزہ کے یہ جو مظلوم مسلمان ہیں یہ بڑے دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، نہ خود چین سے رہتے ہیں، نہ کسی کو چین سے رہنے دیتے ہیں، اور یہ مسلمان تو ویسے ہی ان کے منہ کو خون لگ چکا ہوا ہے، اور یہ بس اسی کام پہ لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ماریں اور تباہ و برباد کریں۔ اس لیے میں کچھ شکوک و شبہات تھوڑی سی دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر آپ کے سامنے سوال و جواب ہیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں آپ کے لیے ایک کتاب لے کے آیا ہوں، بہت مشہور نام ہے اس شخص کا، ہنری فورڈ۔ ہنری فورڈ وہ شخص ہے کہ جس نے فورڈ گاڑی جو تھی بنائی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آٹو موبائل کی کمرشلائزیشن کا بانی ہے۔ یعنی اس سے پہلے گاڑی تو تھی، لیکن گاڑی جو تھی یہ مارکیٹ نہیں بن سکی تھی۔ ہنری فورڈ کی جو اپنی شخصیت ہے وہ بڑی ملٹی فیسٹڈ قسم کی شخصیت تھی، گفتگو خوبصورت کرتا تھا، لکھتا بہت خوبصورت تھا۔ 1916 میں جب بالفور ڈیکلیریشن ہوا ہے، اس کی میں ابھی آپ کو زبان پڑھ کے سناؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کیا زبان تھی۔ تو اس کے بعد جب یہودی وہاں آباد ہونا شروع ہوئے اس علاقے کے اندر، تو اس شخص نے کچھ آرٹیکل لکھنے شروع کیے، اور یہ آرٹیکل جو تھے اس کا جو رسالہ تھا وہ ڈیئر بورن انڈیپینڈنٹ، یہ مئی 22، 1922 اس دن اس کا پہلا آرٹیکل چھپا، اور پھر اس نے ان کو 4 مختلف والیومز کے اندر ایک کتاب ترتیب دی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ شخص جو تھا یہ آرٹیکل لکھتا تھا تو ڈیئر بورن جو تھی اس کو اٹھا لیا جاتا تھا، اور اٹھا کے اس کو تلف کر دیا جاتا تھا۔ جیسے کوئی بندہ آئے تو جنگ اخبار ساری کی ساری خرید لے، ڈان سارا کا سارا خرید لے، نوائے وقت سارے کا سارا خرید لے، تاکہ کوئی اس کو پڑھ نہ سکے۔ تو اس نے اس کو والیوم کے اندر ترتیب کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کو ایک دفعہ چھاپنے کی کوشش کی تو امریکنز نے اس کو اجازت نہیں دی۔ دوبارہ اس کو اس نے خود چھاپ لیا، لیکن اس کی کتاب پہ چھاپا مار کے انہوں نے اس کو ضبط کر لیا۔ 9/11 جب ہوا، جب میرے پاس جو کتاب ہے، تو 9/11 جب ہوا تو ایک ملائیشیا کا ایک پبلشر تھا، اس نے یہ کتاب جو تھی اس کو چھاپ دیا، اور وہاں پر میرے ایک فین تھا، اس نے مجھے یہ کتاب بھیج دی، انٹرنیشنل جو۔ اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد جب میں نے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یہ کتاب اب مارکیٹ پہ موجود نہیں ہے۔
اس کتاب کو کہیں کہیں لوگوں نے کہیں نہ کہیں، آپ جائیں گے انٹرنیشنل زیو تو آپ کو اس میں مل جائے گی، کہیں اس میں نیٹ کے اوپر اس کے کچھ پارٹس مل جائیں گے، کسی جگہ آپ کو زیادہ محنت کریں گے تو آپ کو وہ کتاب جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ PDF کی صورت میں شاید مل جائے. لیکن میں نے بہت کوشش کی، لوگوں نے بھی، دوستوں نے کوشش کی کہ اس کو نکالا جائے، لیکن نہیں. آج کل چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، اس شخص نے اس پوری کانسپریسی کو لوگوں کے سامنے واضح کیا. ایک تو یہ بندہ، دوسرا ایک اور گواہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس شخص کا نام ہے علامہ محمد اسد. یہ ایک جیو خاندان کے اندر ویانا جو تھا اس کے وہ پیدا ہوئے. آسٹریلیا کا وہ ہیڈ کوارٹر تھا، اور باپ جو تھا وہ عام سا آدمی تھا، لیکن دادا ان کا ربائی تھا. ربائی کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کوئی پیر صاحب یا مولوی صاحب بہت بڑے عالم دین ہوتے ہیں، ان کا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ربائی بنا، لیکن وہ جرنلسٹ بننا چاہتا تھا. تو وہ کہتا ہے یہ ہے کہ میں وہاں سے بھاگا اور میں جرمنی چلا گیا. وہاں جا کے اس نے اس زمانے کے اندر اس کی جو ہے بیٹی جو تھی زار روس کی، وہ بھاگی ہوئی تھی، اس سے اس کا انٹرویو کر لیا، جس سے وہ جب پاپولر ہوا تو پاپولر ہونے کے بعد اس شخص نے وہاں پر یہ کیا کہ جرنلزم کو شعبہ کا اختیار کر دیا. تو وہ زمانہ ایسا تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی اس کی بہت، فرسٹ ورلڈ وار جو تھی وہ اس کی جو ساری کی ساری تباہ کاریاں اور باقی معاملات چل رہے تھے. تو اس وقت وہ اسرائیل چلا گیا. ابھی اسرائیل نہیں بنا تھا، یہ خلافت عثمانیہ جو تھی وہ اس کا ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی، اور یہ جو علاقہ ہے فلسطین کا اور غرب اردن کا، یہ برٹش پروٹیکٹریٹ تھا. تو کہتا ہے وہاں فرائڈ بہت بڑا یہودی ہے، اس کا ایک بھانجا تھا، اس وہاں پر سائیکو انالیسس کا وہ رسالہ نکالتا تھا. میں اور وہ دونوں ایک کمرے میں رہنے لگ گئے، اور رات کو چونکہ میں جیو دادا کا بیٹا تھا تو رات کو وہ مجھے بتایا کرتا تھا کہ اب اتنے جیو آ گئے ہیں، 5-6 سب بندے لے کے آ گئے ہیں، بندوقیں ان کے پاس ہیں، اسلحہ وہ خود خرید کے دے رہے ہیں اور سب کچھ. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو اس ملک کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو یہاں پر اچھی خاصی جو آبادی ہے اس آبادی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو میرے اوپر چیزیں کھلیں. تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جرمنی ہی کی مسجد میں واپس گیا اور وہاں جا کے مسلمان ہو گیا. اور پھر اس زمانے میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہوئی تھی، تو 2 علاقے بن گئے ہوئے تھے. ایک تھا ہاؤس آف سعود اور ایک تھا ہاؤس آف حجاز. قریشیوں کا شریف مکہ کا علاقہ تھا، اور سعودیز کا علاقہ جو تھا وہ نجد میں تھا. تو اس وقت انہوں نے قبضہ کیا تو یہ وہاں رہنے لگ گیا. پھر علامہ اسد کو کئی ریولیشنز یہ ہوئی چیزیں پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، کہ برصغیر پاک و ہند میں ایک شخص ہے جو کہ اس معاملے کے اندر بہت علم رکھتا ہے، اور اس کا نام اقبال ہے. تو وہاں سے اٹھتا اٹھتا علامہ اقبال کے پاس یہاں پر آ گئے. تو علامہ اقبال نے اس کو دیکھا تو نے کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا قرآن پاک تو ہے، اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ویسے تو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شخصیت ہے اس کو کیسے ہم زندہ کریں لوگوں کے دلوں میں. تو انہوں نے کہا حدیث تو ہے، تو حدیث تم ترجمہ شروع کرو. تو ان کے بہت گرمی میں رہ نہیں سکتا ہوں. تو انہوں نے ایک چودھری تھے، چودھری مید علی، جن کو جو انہوں نے مولانا مودودی کو بھی پٹھان کوٹ کے اندر جگہ لے کے دی تھی، وہ علامہ اقبال کے دوست تھے. علامہ اقبال نے ان کو خط لکھا کہ اس کو وہاں پٹھان کوٹ میں رکھو اور شملہ میں اس کو گھر لے دو. شملہ میں ان کو جب گھر لے کے دیا گیا تو وہاں پر رہنے لگے. تو اتنے میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور ان کو یہودی جاسوس سمجھ کے گرفتار کر لیا گیا. وہاں پر ان کو جب جیل میں رکھا تو وہ نماز پڑھتے تھے. تو جو مسلمان ان کے چوکیدار تھے انہوں نے کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں انہوں نے قید کیا، ہم تمہیں بھگاتے ہیں، تم جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جرمنی میں جا کے رہو. اس نے کہا تم مجھے اس خطے سے دور کرنا چاہ رہے ہو کہ جس خطے سے لوگوں نے آخر الزمان کے اندر وہ فتح حاصل کرنی ہے فلسطین میں جا کے ان کے لشکروں کو، تو مجھے جہاں سے دور مت کو. 5 سال جیل کاٹی. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پھر ایک عرفات رسالہ نکالا، اور پھر پاکستان کا جو ہے اس کا جو مشہور نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، وہ اپنی اس پہ لکھتے تھے وٹ پاکستان مینس، اور آگے لکھتے تھے لا الہ الا اللہ.
उन्होंने भी ये कहा कि जो बारफोर डेक्लेरेशन है, ये डेक्लेरेशन यहूदियों ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आबाद थे, उन्होंने वादा किया था गोरे के साथ, अंग्रेज़ के साथ, कि हम अपने लोगों से मुल्क में जहाँ रहते हैं, खाम रूस में रहते हैं, खाम जर्मनी में रहते हैं, खाम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम उनसे वफादारी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे जासूस बन के रहेंगे, हमें फ़लस्तीन का इलाका है जो वो ले देना। अब ये ख़त है 2 नवंबर 1917 का, ये मेरे हाथ में है। ये लिखा हुआ है उसने, बाल्फोर ने, जो वज़ीर ख़ारजा था। अब वज़ीर ख़ारजा साहब लिखते हैं रॉथशील्ड को, डियर लॉर्ड जॉर्ज रॉथशील्ड, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice उनका नेशन राइट नहीं, the civil and religious rights of the existing non-Jewish community in Palestine or the rights and political status enjoyed by the Jews in any other country. ये उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर जा सकते हैं और लेकिन उनको कौमी हकूक़ नहीं मिलेंगे, उनके सिविल राइट्स, मसलन ट्रैफिक का चलान वैसे होगा जैसे यहूदियों का होता है, पानी का पाइप उनको वैसे मिलेगा जैसे यहूदियों को मिलता है, ठीक है जी, सब अपना उसके इलाज। ये वो बेसिकली एक एग्रीमेंट था जो कि फिर बाद में उन्होंने जब 48 के अंदर उसको सामना किया। अब अमूमन ये तस्वर दिया जाता है कि देखें जी, पाकिस्तान भी तो बना है मज़हब के नाम पे, तो इसराइल भी मज़हब के नाम पे, फ़र्क क्या है? फ़र्क बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने ऑलमोस्ट 100% वोट दिए थे कायद आज़म को। तमाम सीटें जो थी कायद आज़म ने जीती थी, मुस्लिम सीट जितनी भी थी 46 की, कि हम यहाँ पर एक अलहदा ममलिकत मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर चाहते हैं। जबकि जिस वक्त 1911 के अंदर रॉथशील्ड 60 लोगों को लिख आया है, 1% से ज़्यादा यहूदी नहीं थे पूरे इलाके के अंदर। अमूमन ये दावा किया जाता है कि हम चूंकि वहाँ रहते थे 2000 साल पहले और 70 ईस्वी में हमें टाइटस चिन्ह ने निकाला था, इसलिए हमारा हक हमें निकाला गया था। इस पर इकबाल ने कहा था कि अगर तुम्हें हक है तो फिर स्पेन मुसलमानों को दे दो, क्योंकि स्पेन से मुसलमानों को निकाला गया था तो उनका भी तो हक है। ये जो गरनाता है, जो अलहम्रा है, ये सारे ये इलाके जो थे ये बिल्कुल बेआबाद इलाके थे, वहाँ पर चले गए। तो एक तो ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लें कि बुनियादी तौर पर वो एक गासिब रियासत है, यानी जिसको इंटरनेशनल फोर्सेस ने वहाँ मिल के, वहाँ पर बैठ के, वहाँ पर बनाया है कि तुम जो हो ये इंटरनेशनल जो है बदमाशी, जिसको कायद आज़म ने कहा था कि ये जो है ये बुनियादी तौर पर एक बास्टर्ड रिलीजन, बास्टर्ड जो है वो है अपना चाइल्ड ऑफ द यूरोप। अच्छा, अब अक्सर कहा जाता है कि कायद आज़म जो है उसके बारे में कि वो उन्होंने ये सिर्फ इतना ही कह दिया था, मज़ीद नहीं कहा था। अब मैं आपको इसराइल ले चलता हूँ 1 मिनट के लिए। ये मेरे सामने एक जेरूशलम सेंटर ऑफ पब्लिक अफेयर्स की रिसर्च है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कायद आज़म नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा है, ये जेरूशलम के सेंटर की रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग इजराइल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 to 49, ये 2 साल चली थी, इसराइल डिप्लोमेटिक मिशन इन वाशिंगटन, इसराइल का सफारत खाना था, रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू द अरब्स, कि पाकिस्तान जो है अपनी फौजें जो अरब को भेज रहा है, इंक्लूडिंग रूमर्स दैट ए पाकिस्तान बटालियन वुड बी सेंट टू पैलेस्टीन टू फाइट अलोंगसाइड देम। साथ साथ अफवाहें भी हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ भी बटालियन जाएगी लड़ने के। ये कहाँ अफवाह थी। आगे वो कंफर्म न्यूज़ क्या कहता है, पाकिस्तान बॉट 2,50,000 राइफल्स फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया दैट apparently were meant for the Arabs। हम गरीब लोग थे, खजाना खाली था, 2,50,000 राइफलें कायद आज़म ने खरीद के अरबों को दी थी, जाओ जाके लड़ो। फिर या नहीं, also it became known that Pakistan bought 3 planes in Italy for Egyptians, और इटली से 3 जहाज खरीद के दिए थे कि जाओ जाके तुम लड़ो। ये मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूँ।
ادھر پاکستان کہیں گے جی قائد اعظم بڑا امن پسند اور یہ تو جہاد کا لفظ تو یہ تو وہ. اپنے پاس جہاز نہیں تھے. ایجپشنس کو 3 جہاز خرید کے دیے تھے اٹلی سے. اپنی فوج کی پرواہ نہیں کی تھی. ٹھیک, ان کو لے کے دیے تھے. ایک یہ کہ وہ ریاست جو ہے اس کو غاصب ریاست کے طور پہ قائد اعظم نے پہلے دن تسلیم کیا اور ان کی ملٹری اسسٹنس کی. آج جو ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم کریں گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی. قائد اعظم نے نہیں سوچا ہوگا, اس وقت لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ وہ ہمیں مار دیں گے, پکڑ کر کے دمبا بنا دیں گے ہم کو. لیکن بنیادی طور پر قرآن پاک کی جو آیت میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنائی تھی, سورہ نساء کی 75ویں آیت ہے, وہ اتنی واضح اور اتنی کلیئر ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو شاید رات کی نیند نہ آئے. آپ دیکھیں, حیران ہو جاتا ہے بندہ اس آیت کو دیکھ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مردہ ہو گئے ہو, تم میں غیرت ختم ہو گئی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتوان مردوں اور عورتوں اور بچوں کے پکارنے پر جہاد کے لیے نہیں نکلے, جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے قریت الظالم ہمیں نجات دلا دے اور ہمارے لیے خاص اپنے لیے کوئی حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار دے. وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک نصیرا. یعنی جو ان کے لیے نکلے گا وہ اللہ کہتا ہے میری طرف سے ولیم, میری طرف سے نصیرا نکلے گا. سوال نہیں ہوگا میرے پاس کیا ہے ہتھیار کو, یہ مائک, یہ قلم. میں اللہ کہاں کہوں گا مجھے یہ آتا تھا میں نے کیا. اللہ مان لے گا میری بخشش. لیکن جس کے پاس اللہ نے ہتھیار دیے ہیں, جس کو اللہ نے قوت بازو دیا ہے, جس کو اللہ نے ٹینک دیا ہے, جس کو اللہ نے ایٹم بم دیا ہے, وہ کیا کرے گا؟ کیا کوئی جواب ہے اللہ کے سامنے اس کا اس آیت کے باوجود؟ آپ سوچیں 52 لاکھ فوج ہے تمام مسلم امہ کی, 52 لاکھ. امریکہ کی فوج نہیں ہے اتنی, چین کی فوج نہیں ہے اتنی, روس کی فوج نہیں ہے اتنی. 52 لاکھ آرمی اور پرسنلز ایٹمی قوت ہیں. ان کے اسکواڈرن ختم نہیں ہوتے. دنیا کے امریکہ کے بہترین طیارے سعودی عرب کے پاس ہیں, یو ای کے پاس ہیں, ملیشیا کے پاس ہیں, پاکستان کے پاس بھی F-16 ہیں. کہاں کیا اس کا جواب نہ کرو. میں کوئی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے. روز اشر میرے لیے بھی ہونا ہے, آپ کے لیے بھی ہونا ہے, ہر ایک بندے کے لیے ہونا ہے. تو یہ صورتحال ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ کیا اسرائیل, اصل بنیادی وجہ جو ہے میں آپ کو اس پہ آپ لانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل انٹرنیشنل لا کے تحت بھی کم از کم 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کے لیے وہ ریاست جو ہے وہ ریاست کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اس کا جو ایریا جو ہے وہ اس کا اپنا ہو. کوئی بھی دنیا میں اگریشن جو ہے وہ ریاست ایک زمانے میں ہوتی تھی, اب نہیں ہے. صدیوں سے رہتے ہوں, گھر ہوں, مکان ہوں, سب کچھ ہوں. ریاست میں یہی چیز ہے نا کہ علاقہ, عوام اور اقتدار اعلیٰ. ٹھیک, اقتدار اعلیٰ, عوام, علاقہ, حکومت, چار پرانی پولیٹیکل سائنس کی تھیوری ہیں جو بنا دی گئی ہیں ہمارے لیے. ایک تو یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل اپنے باؤنڈریز کو انٹرنیشنل باؤنڈریز نہیں کہتا. ان کی کینسٹ کہتی ہے کہ یہ باؤنڈریز ہماری انٹرنیشنل باؤنڈریز نہیں ہیں. ہماری انٹرنیشنل باؤنڈری جو ہے وہ فرات جہاں سے انٹر ہوتا ہے عرفہ کے مقام سے, جہاں سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا, اس مقام سے لے کے شط العرب تک, اور نیل جہاں سے نکلتا ہے, جہاں سے حضرت موسیٰ کو نکالا گیا تھا, وہاں سے لے کے بحر کلثم تک, اس کے درمیان جتنا علاقہ ہے وہ ہمارا ہے. They don't accept the boundaries. وہ نہیں کہتے. ان کے اس پہ 2 لائنیں لگی ہیں نا نیلی, ایک نیلی ادھر ہے, ایک نیلی بیچ میں اسٹار آف ڈیوڈ ہے, وہ بنیادی طور پر یہی 2 چیزیں.
اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو تیسری چیز، اسرائیل انگلینڈ کے بعد دوسرا ملک ہے جس کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، نو ریٹن کانسٹیٹیوشن. کہتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بیسیکلی تالمود ہے، اور تالمود بھی اس وقت تک ہے جب تک ہمارا مسیح آ کے خود کوئی قانون نہیں دیتا ہمیں، کیونکہ تالمود تورات نہیں ہے، تالمود بیسیکلی فقہ کی کتاب ہے ان کی، اور تالمود جو ہے اس کو حساب سے وہ لے کے چلتے ہیں. اور تیسری اس میں جو اہم ترین بات جو ہے اس سارے کے سارے دعوے کے اندر، کہ ہم نے ایک یونیورسل سٹیٹ اس جگہ سے بنانی ہے، اور ہم اس کو ایک سینٹر بنانا ہے، اس لیے ہم اس پورے علاقے کو اپنی ہیجمنی میں لے کے آنا ہے. مسلمان فلسطین چونکہ مسکین غریب بیچارہ، اس کے گھر میں آپ کے آگے کوئی اس نکالے گئے تھے. وہاں سے کب نکالے گئے تھے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو 70 عیسوی میں، ٹھیک ہے جی. مدینہ سے کب نکالے گئے تھے یہودی؟ 600 جی ہاں، تو پہلے نکالے گئے ہیں نا، تو پہلے آنا چاہیے ان کو. تو اگر فلسطین مانتے ہو تو بنو قریظہ، بنو خزاع، بنو کینکا کے تو گھر مسجد نبی کے اندر ہیں اس وقت، بنو نذیر، تو وہاں بھی لے آؤ. اور یہ ابراہیم اکارڈ کے اندر یہ طے ہو گیا تھا کہ یہودی وزٹ کے لیے مدینہ آئیں گے، اور وہ اپنے ان سائٹس کو اور خیبر کو وزٹ کریں گے. اس کے بدلے میں مدینہ سے اور ایک بس چلا کرے گی، جو لوگ بیت المقدس جانا چاہتے ہیں وہ ہو کے آئیں گے. حماس کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ابراہیم اکارڈ کو اڑا کے پرے مارا، تمہاری ایسی کی تیسی. تم نے 20 سال محنت کی، تم نے عراق تباہ کیا، تم نے شام تباہ کیا، تم نے لیبیا تباہ کیا، تم نے مصر تباہ کیا، تم نے یمن تباہ کیا، تم نے سعودی عرب کے اندر مسائل پیدا کیے، تم نے لیبنان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تم نے پورے کے پورے تمام مخالفین کو تہ تیک کر دیا. عراق کی کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے کہ عراق ول ناٹ ہیو دا ایئر فورس. سب سے بڑی ایئر فورس ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے. عراق کے اندر 2500 ٹینک ہوتے تھے اس وقت، تو اس کے بعد اب 20 کے 25 ٹینک رکھے گئے. شام کو اس قبل نہیں چھوڑا کہ اب ایک طرف رشین فورسز کی معاملہ بیٹھا ہوا ہے اس کی وہ جو انطاکیہ کی پورٹ کے لیے، اور دیر الزور کے اوپر دونوں لڑ رہے ہیں، امریکہ بھی لڑ رہا ہے اور وہ بھی لڑ رہا ہے اس کا کنویں کے اوپر. لیبیا کے زمانے میں طاقتور چیز ہوتی تھی، اس کے آرمی چیف کو بھی مار دیا، اس کو بھی مار دیا، اڑا کے پرے مار. مصر میں مرسی اٹھا تھا، اس کو $10 بلین دے کے اس کے بعد سیسی کو اٹھایا. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سیسی کو ووٹ دینے والوں میں تمام سلفی شامل تھے. سلفی کیوں شامل تھے؟ اس لیے کہ آج اگر وہاں پر ایک اپرائزنگ ہوتی ہے تو ساری بادشاہتیں گر جاتی ہیں. آج اگر ایک عرب موومنٹ ہوتی ہے، انہوں نے اب کہا کہ اب سب ختم ہو چکا ہوا ہے، اب بڑے آرام سے ہم یہ کریں گے. محمود عباس بھی ہمارا ہے اور یہ بھی ہمارے ہیں، اور ان کو ساروں کو جارڈن نے تسلیم کر لیا ہوا ہے، لیبنان میں تسلیم کر لیا ہوا ہے، مصر نے تسلیم کر لیا ہوا ہے، ترکی نے تسلیم کر لیا ہوا ہے، اب آ گیا یو اے نے تسلیم کر لیا ہے، بحرین نے. پیچھے سعودی عرب رہے گا. سعودی عرب کی اوقات کیا ہے؟ لیکن حماس نے آج خانہ کعبہ میں کم از کم 12 سال کے بعد فلسطین کا نام لیا گیا ہے دعا میں. 12 سال سے کشمیر فلسطین کا نام ختم ہو چکا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے لیا گیا ہے کہ لوگ امام کعبہ کے پخشے اڑا دیں گے اگر وہ نام نہیں لے گا. صرف آل سعود کی حکومتیں لوگ رہتے ہیں وہاں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تسلیم نہیں کیا جائے. تو اس وقت ہم ایک ایسی صورتحال کے اندر ہیں جس میں ہیومن کیٹاسٹرافی. صبح میرے خالد قدومی جو ہیں ایران میں ہوتے ہیں، جو ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بہت عجیب و غریب افواہ پھیلائی جا رہی ہے ہمارے بارے میں، یہ کہ جناب اس وقت یہ جو صورتحال ہے، یہ جو پورے اس کے اندر اپنا کیا نام ہے، ہیومن بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں ہمارے بارے میں. ہم وہی ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے. میں کوشش کر رہا ہوں، خبیب فاؤنڈیشن سے میری بات ہوئی ہے کہ ہم کو ایک قافلہ انشاءاللہ اسسٹنس کا خود لے کے جائیں وایا مصر، اگر ہمیں راستہ ملتا ہے رفح بارڈر کے طور پہ. کم از کم ہم مرم دکھنے والے تو ہو سکتے ہیں. جنگ کے میدان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کمزور جو کہ لوگوں کی مرم پٹی کرتے ہیں، وہ لڑنے والے جو کہ اپنا سیاست سے لڑتے ہیں. تیسرے بھی حسان بن ثابت بھی تھے کہ جو شعر سناتے تھے، وہ بھی ہیں ہوتے ہیں. جنگ ہمارے بات صبر کہتے ہیں کہ جس کو کلاشن کو نہیں چلانی آتی وہ جنگ نہیں لڑ سکتا. ایسا نہیں ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حسان تمہارے شعر
کفار کے دلوں میں تیر سے زیادہ. اور کسی کو اللہ نے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ روح القدس سے اس شخص کی مدد کر، اور حسان بن ثابت تھے. تو جو بھی ہے جس کے پاس جو اللہ نے طاقت، ہمت، طاقت تو کہ گفتگو کی طاقت ہے تب، بات کی طاقت ہے تب، جسم کی طاقت ہے تب. سوال ضرور ہوگا قیامت دن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. بہت دلچسپ اور اثر انگیز گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی ہے. میں بھی اسی شوق کے ساتھ پوری گفتگو سنی ہے. صرف ایک چیز کا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے دی کمپلیٹ انٹرنیشنل ویو بائی ہنری فورڈ، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. اور وہ پس منظر یہ ہے کہ تقریباً 1870 یا اس زمانے میں کچھ دستاویزات جو تھیں وہ برآمد ہوئی تھیں، اور ان دستاویزات کا عنوان تھا پروٹوکولز آف دی زائن، ان کا حوالہ تھا. وہ جیسے ہی دستاویزات برسر عام آئیں تو ایک بڑی طوفان سا مچ گیا کہ یہ کیا دستاویزات ہیں، جس میں ساری دنیا کا آنے والے دنوں کا نقشہ کھینچا گیا تھا، جس میں جیسے اور یہ سب بتا رہے تھے وہ اس قسم کی باتیں تھیں کہ اس ملک کو یہ کر دیں گے اور دنیا میں حکومت بنائیں گے اور سارا تباہ کر دیں گے اور پریس پہ قبضہ کریں گے اور خزانوں پہ قبضہ کریں گے. اس قسم کا بڑا خطرناک تھا پروگرام تھا. تو جب یہ چیزیں آئیں تو پھر اس کا رد عمل ہوا تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ یہ کیا صورتحال ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے سر. تو یہودیوں نے جیسے کہ ان کی ایک فطرت میں شامل ہے کہ جھوٹ بولنا، یعنی وہ بات پروگرام ان کا ہی تھا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ جعلی دستاویزات ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں. اس پہ ہنری فورڈ جو شخص ہے اس کو خیال آیا کہ اتنی جو بڑی ایک تنازع کھڑا ہوا ہے اور اتنا اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، کیوں نہ دیکھا جائے کہ کیا اصل حالات کیا ہے. اس لیے اس نے ایک محققین کی پوری ٹیم مقرر کی کہ جو کچھ ان پروٹوکولز میں لکھا ہے آپ دیکھیں کہ کیا واقعی اس میں سچائی ہے کہ ایسے عام باتیں ہی ہیں. تو ہر شعبے میں انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے میڈیا میں تحقیق کی، انہوں نے کاروبار کے شعبے میں تحقیق کی، انہوں نے یونیورسٹیوں میں تحقیق کی. ہر جگہ تحقیق کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ پروٹوکولز میں لکھا ہے حرف بحرف اس پہ عمل ہو رہا ہے. یہ جو اس کی یہ کتاب ہے اس تحقیق کا جو نتیجہ ہے جو اس نے چھاپی ہے. پر میں یہ جی بالکل درست محبل خالد صاحب، آپ کی بڑی عنایت ہے. آپ اندازہ کریں 1896 میں یہ باسل شہر تھا سوئٹزرلینڈ کا جس میں یہ پروٹوکول زائنزم تحریر ہوئے تھے، اور اس کو بھی انہوں نے باقاعدہ نکالے تھے رشینس نے اور ہٹلر نے نکالے تھے، ہٹلر کے جو ہواری تھے نازیس نے. تو اس نے بات ٹھیک ہے. اور یہ آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر جو خوف ہے خالد صاحب، اس نے کہا تھا کہ یہ اگلے 15 سال کے بعد امریکہ میں حکومت اس کی ہوگی، ہم چھولے بیچ رہے ہوں گے. اور واقعی صحیح کہا اس نے کہ اس نے کہا وی ول بی جسٹ لائک، جیسے کہتے ہیں نا کارٹ چلانے والے، اس طرح کی ہماری حیثیت ہو جائے ریگولر امریکنس کی. اور آج آپ دیکھیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میکڈونلڈ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس وقت یعنی پوری دنیا میں جو سب سے اہم اعلان ہوا ہے وہ جی فری فوڈ اپلائی کریں گے، اور کسی کو شرم نہیں آتی، اور ان کو کریں گے جو کمبیٹنٹس ہیں. یعنی میں اس وقت آپ کو یہ میں اسی لیے میں لے کے آیا تھا 5 بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کہ جو اسرائیل کے لیے اسلحہ خریدتی ہیں. ایک ان کی ایلاد ہے کہ جو وہاں پر اسلحہ خریدتی ہے، اور دوسری ہتکیوا ہے جو کہ وہاں پر زمینیں خریدتی ہے، اور ان کی ساری فنڈ ریزنگ یا یورپ میں ہوتی ہے یا امریکہ میں ہوتی ہے. ہم جہاد کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے جائیں تو کمال ہے. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ فلاں آج ایک بہت ہی غلیظ قسم کی ایک ویب سائٹ ہے پاکستان کی، اس میں انہوں نے فضول بکواس کی ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے دوست کا بیٹا بھی ہے وہ، کہ جناب وہ دیکھیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ لیڈر جو ہیں اور وہاں لڑا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے لینن کہاں بیٹھا ہوا تھا جب رشیا میں انقلاب آیا ہوا تھا؟ تو باہر بیٹھا ہوا تھا. آیت اللہ خمینی کہاں بیٹھا ہوا تھا جب ایران میں انقلاب آیا ہوا؟ فرانس سے بیٹھا ہوا تھا. لیڈرشپ کو تو سنبھال کے رکھا جاتا ہے اسی لیے کہ فرانس. اور آپ مجھے بتائیں ہمارے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے. چیگویرا کی ساری دنیا تصویریں لگاتی ہے. چیگویرا بولیویا میں پیدا ہوا تھا،
निकरागुआ में के अंदर जाके वो उसने लड़ा था, क्यूबा में लड़ा था, और मारा कहाँ गया था? वो होंडुरास में मारा गया था। उसको कोई नहीं कहता। ओसामा बिन लादेन उठ के लड़े, वो जी उस मुल्क से जहां आके लड़ रहे। जनरल जैप जाके लड़ा था वियतनाम के अंदर, उसको कोई कुछ नहीं कहता। वो जो जिसने वॉर ऑफ द फ्री लिखी है, वो फ्रेंच बहुत बड़ा नोबेल था, बहुत मशहूर नाम था उसका, वो वियतनाम में जाके लड़ा था। सार्त्रे जाके अल्जायर में लड़ा था, क्यूबा में लड़ा था, डिगॉल जाके लड़ा था। असल मसला यही है कि तौर पर ना हमारा अपने पाकिस्तान में एक शख्स जो है वो वेबसाइट पे बैठ के ये जुर्रत करता है कि जी यहाँ है, वो भाई तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। और इसकी जो आयत मैंने आपने पढ़ी है ना सूरह निसा की, इसमें कोई पाबंदी नहीं अल्लाह ने लगाई कि मुसलमान मजलूम हो तो उसकी मदद करो, ईसाई मजलूम हो तो मदद करो। कोई भी जो करियत जालिम में रहता है, मुसलमान पर जिम्मेदारी है कि वो जाए। ये इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन आयत है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या तुम्हें हो गया है? और ये मैं कुछ सवालात जो हैं मैं नेट के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बहुत दफ़ा सुना है कि जंग के दौरान पॉपुलर लीडरशिप की बहुत ज़रूरत होती है, ये बता देंगे पॉपुलर लीडरशिप का खुद क्या रोल होता है और जंग के दौरान पॉपुलर लीडरशिप कैसे जीत का बायस बन सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है, दुनिया में कहीं पर भी जंग फौज नहीं लड़ती। जंग बेसिकली कौम लड़ती है। अगर जंग सिर्फ फौज लड़ रही होती तो इराक़ में सबसे बड़ी पोटेंट और कंप्लीट फोर्स थी सद्दाम हुसैन की। 6.5 लाख उसकी फ़ौज थी और कुछ 7 लाख रिजर्विस्ट थे, वो 90,000 के करीब उसके गार्ड थे, और सेल्फ सस्टेनेबल था। असलम 5 मिनट नहीं लगा, क्योंकि पब्लिक उसके खिलाफ थी और पॉपुलर लीडरशिप उसके साथ नहीं थी, नहीं था पॉपुलर लीडरशिप। इसी तरह चर्चिल के बारे में कहा जाता है कि चर्चिल जो था वो उसने जंग अज़ीम 2 में वो हीरो बना हुआ था, हालांकि उसने पार्टी चेंज कर ली थी और बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन उसको रहने दिया क्योंकि ये पॉपुलर लीडरशिप है। ये फिर जंग अज़ीम अव्वल में जब हारा, लोग कहते हैं हिटलर को, क्योंकि हमें तो असल में चूंकि हम गोरे के पैदावार हैं, गोरे के, इसलिए हमने हिटलर को गाली देनी है। हिटलर वॉज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन, इलेक्शन जीत के आया था, और उसने कहा था देखो क्या उन्होंने किया था। उन्होंने किया यह था कि पहली दफा हुआ था ये जो आलमी कर्जे का, मुल्कों के कर्जे का रिवाज हुआ था, उन्होंने तवाने जंग का कहा उसको कि तुम तवाने जंग दो, और तवाने जंग तुम दोगे ब्रिटिश करेंसी में या फ्रेंच करेंसी में। अब वो बेचारे चीज़ें बनाते थे, फिर जाके बेचते थे, फिर फ्रांस की वो खरीदते थे या बरतानिया के खरीदते थे, ठीक है। तो उससे हुआ कि उनको अंदाजा हुआ कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है आलमी। उससे पहले इंडिविजुअल कर्जे होते थे, मुल्कों के कर्जे नहीं होते थे। उन्होंने कहा फिर कर्जा फिर 45 में जब हुई है वो बटन वेट, तो उन्होंने नेशनल डेट का सब, तो इन्होंने हालत ये हो गई थी कि इनके लोग डबरोटी लेने जाते थे, पूरी जो है वो वैगन भर के नोटों की लेके जाए, वहाँ से उठा था। उसने कहा हम नहीं देंगे कर्जा, हम खड़े हो जाएंगे। अब हिटलर के खिलाफ पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी, तभी तो हॉलोकॉस्ट पे गुफ्तगू नहीं करने देते। आज देखें, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर फिलिस्तीनियों के हक में जुलूस नहीं निकाला जा सकता। जी, फ्रांस में बैन हो गया, दुनिया में, अमेरिका में बैन हो गया। भाई आप निकाल के दिखाएं। हाल अच्छा, अब ये बुनियादी तौर पर अब बांग्लादेश में पॉपुलर लीडरशिप मरना साथ नहीं, जिन्होंने शिकस्त हो गई। हम सिर्फ वही कह देंगे साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने, तो हम तो तरना गाते रहे ना बस। कि जब ये इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर भी कुछ ना कर सकें और बकौल आपके मारे जाए, और हकीकत भी यही है, तो फिर अवाम जो पहले ही अपने इन हुक्मरानों के जुल्म और सितम का शिकार और बेबस है, तो बेबस अवाम और बेहिस हुक्मरान, ये फिर किस तरह इसका मुकाबला? देखें, दो हैं ग्रुप्स मुसलमान। मुझे किसी ने कहा कहाँ है मुस्लिम उम्मा? आप मुझे दुनिया की कोई एक कौम बताएं कि बंदा पैदा हो मिस्र में, बंदा पैदा हो यमन में, बंदा पैदा हो पाकिस्तान में, और लड़े जाके अफगानिस्तान में। कोई है कौम ऐसी? लड़े जाके यूगोस्लाविया में बोस्निया वालों के साथ, लड़े जाके कश्मीर में और जान भी दे। कोई एक कौम मुझे बताएं पूरी दुनिया के अंदर, बहसियत उम्मत बात कर रहा हूं मैं, एक भी नहीं। बेगैरत हुक्मरान है बुनियादी तौर पर। हम तो जान देने वाले लोग हैं। ये सारे के सारे जब अफगान जहाज लड़ा, कौन सा मुल्क है जहां से मुसलमानों की उम्मत से लोग उठ के आके लड़े नहीं है? ये कश्मीर में जाके कब्रिस्तान देखें, किसी नेशनैलिटी ऐसी नहीं जो जिसका बंदा वहां नाम मिलेगा आपको। चेचनिया में जाके देखें, मतलब हम अमेरिका की सरपरस्ती में लड़ सकते हैं? नहीं, मतलब अब अमेरिका नहीं, अब साथ दे रहा है। एक सेकंड सर, अमेरिका चला गया था
2001 میں جب آیا. اس وقت تو اسرائیل کا مسئلہ نہیں 2001 میں امریکہ چلا گیا تھا نا. اب یہ بھی بڑی غلط بات ہے. 2001 میں امریکہ کیا پاکستان بھی چلا گیا تھا لڑائی میں سے. یہ طالبان کے ساتھ جو لا کے لوگ لڑے ہیں وہاں پر جا کے, وہ 48 ملک تھے. بلکہ طالبان کی جو فتح ہے وہ دنیا کی انوکھی شت فتح ہے. ہر لڑائی میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی. جنگ عظیم اول دوم, آدھی دنیا آدھی ادھر آدھی ادھر. یہ واحد لڑائی تھی, پوری دنیا طالبان کے خلاف تھی. نہ چین ان کے ساتھ, نہ روس ان کے ساتھ, نہ امریکہ ان کے ساتھ, نہ انگلینڈ ان کے ساتھ. پڑوسی کوئی ساتھ نہیں تھا, نہ ایران ساتھ, نہ تاجکستان ساتھ, نہ پاکستان ساتھ. پڑوسیوں سے بیٹھ کے تو وہ فائرنگ ہوتی تھی. لڑی کہ نہیں؟ کہاں تھا امریکہ؟ اللہ نے یہ جیسے کہا تانا بھی ختم کر دیا کہ امریکہ ہوتا ہے تو فتح ہوتی ہے. اللہ کا یہ لو, اور امریکہ کو اللہ نے شکست دلوائی وہاں پر. آپ کبھی ان کے پڑھیں 2013 سے شروع ہوئے تھے, ہمیں شکست ہو گئی ہے, اور 2021 میں گئے ہیں نا. 8 سال لگے ہیں ریئلائزیشن کرتے کرتے کہ نہیں. بات اور سے لڑنے کی ہوگی. آپ نے فرمایا نا کہ پوری امت یہ لڑے تھے نا. اسرائیل میں جانے میں کیا رکاوٹ؟ نہیں, اسرائیل جانے میں لوگ لڑتے ہیں. میں بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل میں لوگ لڑ رہے ہیں. آپ سے کس نے کہا کہ غزہ میں جا کے صرف بیچارے وہ غزہ کے لوگ لڑتے ہیں, اور لوگ بھی لڑ رہے ہیں. جس کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ لڑتا ہے. فلسطینیوں کے ساتھ بھی لڑتا ہے, باقی جگہ بھی لڑتا ہے. جس کو اللہ نے ہمت دی ہے, توفیق دی ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جہاد صرف کشمیر میں ہوتا ہے. اب تو وہ بھی نہیں ہوتا. ایک بات بتاؤں آپ کو, مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ دیکھیں, مسئلہ سارا یہ ہے بے بسی ہے نا. تو میں نے وہی کہا نا کہ بے بسی کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے نہ ہمارا یہ فرض ہے اللہ نے لگایا کہ ہم نے جنگ جیتنی ہے, نہ اللہ نے یہ فرض لگایا ہے کہ ہم نے حکومت قائم کرنی ہے, نہ اللہ نے یہ فرض لگایا کہ ہم نے ہدایت دینی ہے کسی کو. اللہ کہتا ہے تینوں کام اللہ نے ہمارا کب پیغمبروں کی بھی ڈیوٹی یہ نہیں لگائی. اس کو تو چھوڑ دیں. بدترین غلامی کس کی تھی؟ فرعون کی تھی نا. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا. اللہ کہتا ہے میں نے نجات دے دی, اور نجات کیسے؟ اغرقنا آل فرعون, تباہ برباد کر دیا. اس کے بعد موسیٰ بھی موجود, سیدنا ہارون بھی موجود, سینا میں پہنچ گئے. پہلا کام کیا کہا تھا موسیٰ نے؟ لڑو. کہا موسیٰ جا تو لڑ, تیرا اللہ لڑے. ھذا قوم جبارین. تو موسیٰ کو مایوسی ہو گئی تھی, ہماری اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے. لیکن پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟ 40 سال تک بھٹکتے رہو سینا کی وادیوں میں. کیوں 40 سال؟ کیونکہ 40 سال کے بعد ایک نئی نسل پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے اوپر بھی وہی افتاد ہے جو بنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو آزادی دی تو ہم نے کہا ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. ہمیں بھی 47 میں اللہ نے آزادی دی تھی, اور اللہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے ہماری کوئی اکنامک کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ ہم بھوک اور فاقے میں مریں؟ رشیا دیکھیں, یہ اکنامک سسٹم جو انہوں نے ڈیزائن کیا بالکل اس طرح کا ہے. فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں, کھیت سے گندم پیدا ہو رہی ہوتی ہے, چاول پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ملک تباہ ہو جاتا ہے. رشیا میں ایک فیکٹری بند نہیں ہوئی تھی جب 92 آیا, ایک کھیت سے اناج اگنا بند نہیں ہوا تھا. وہ بھائی پھر ملک کیسے تباہ ہو گیا؟ That's how they do this. اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں. پاکستان یہ خطہ جو ہے, اس خطے میں بارہا کہا ہے کہ 92% لوگ جو ہیں وہ بینک کی شکل نہیں دیکھتے. 8% لوگ ہیں, 0.00001% لوگ جو اسٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں. لیکن ہمارا اکنامک سروے یا بینک کا ہوتا ہے, اسٹاک ایکسچینج کا ہوتا ہے. اتنی سسٹینیبل اکانومی ہے کہ ہمیں ورلڈ بینک آئے یا نہ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے رولرز ہمارے ایسے ہیں, ہم اپنی گندم سستی بیچتے ہیں پھر مہنگی خریدتے ہیں, ہم اپنا چاول سستا بیچتے ہیں پھر مہنگا خریدتے ہیں. کیونکہ اس ٹریڈر میں پہلی دفعہ بھی ٹریڈر کماتا ہے, دوسری دفعہ بھی ٹریڈر کماتا ہے, اور ٹریڈر نے پھر جا کے قیمے والے نام دینے ہوتے ہیں وہاں پر جلسے کے. پھر اس نے اپنے جا کے کرسیاں لگانی ہوتی ہیں, پھر اس نے جا کے لمبی لمبی دیگیں پکانی ہوتی ہیں, تو ٹریڈر کو فائدہ دیتے ہیں. جی صورتحال. جی میں نیکسٹ سوال پڑھ لیتا ہوں. I recently watched a vlog on Armenia-Azerbaijan conflict which you were uploaded 3 years ago. In the end, this vlog you said the Turks will be eliminated because of their woman. اچھا, یہ رسول اکرم سے حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ترک اپنی 2 دفعہ اپنا آپ ظاہر کریں گے. ایک
اس وقت ظاہر کریں گے کہ جب وہ سامنے آ کے قبضہ کریں گے اور بڑے واضح طور پہ. دوسری دفعہ جب وہ اٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور وہ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ آخری ہوگا اس ختم میں. جو حدیث کی پوری ملمت الکبریٰ کی آخری حدیثیں ہیں، اب تو واضح ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے خراب عمران البیت المقدس خراب الجسرف خروج الملحمہ، کہ بیت المقدس جب آباد ہوگا، جب سینٹر اسٹیج بنے گا، جب دنیا، تو مدینہ اس قابل نہیں رہے گا کہ لوگ وہاں رہ سکیں. تو اسی میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہاں سے بھاگ کے، بعض لوگ امام مہدی کہتے ہیں، کہیں امام مہدی کا لفظ ہے کہیں نہیں آیا، ٹھیک، ایک شخص وہاں سے بھاگ کے وہ مکہ آ جائے گا. تو مکہ میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو مکہ میں اس بندے کے ہاتھ بیعت ہو جائے گی اور زبردستی بیعت ہوگی. تو اس بیعت کے بعد جب پتہ چلے گا کہ یہ بندے کے گرد لوگ دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی نون آدمی ہوگا، تو شام میں جو حکمران ہے وہ اس کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، اور وہ لشکر جو ہے بیضا کے مقام میں دسا دیا جائے گا. جب وہ دسایا جائے گا تو پھر اس کے اوپر ہوگا یہ کہ پتہ چلے گا کہ یہ واقعی مہدی ہیں، تو خراسان سے یعنی افغانستان سے لوگ مدد میں جائیں گے. اس دوران بہت بڑی جنگ میں ترک جو ہیں وہ قبضہ ہو چکا ہوگا، 80 جھنڈے ہوں گے، اور ایک جھنڈے کے 12,000 لوگ ہوں گے، یعنی کہ 9,60,000 فوج بنتی ہے جو آئے گی لڑنے کے لیے مسلمانوں کی. تو ترکوں کا میں نے اس لیے کہا تھا کہ ترک جو ہے بس اب وہ آخری، یہ آرمینیا کے جو فائٹ تھے نا اس کے اندر، بس کے بعد آرمینیا کا ذکر بھی ہے، اس آرمینیا کا نام بھی دیا ہوا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس خطوں کے نام جو تھے اپنی حدیث کے اندر، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ممالک کا تذکرہ کیا ہے، تو انہوں نے کوئی 70 کے قریب مختلف ممالک ہیں جن کا تذکرہ آپ نے کیا اس زمانے میں تھے جہاں اپنا آخر زمانے صورتحال. سم جرنلز ہیو آل دا پاورز، ان کو اس ملک کی پالیٹکس میں مداخلت سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ حالانکہ ان کے لیے تو بہت آسان ہے کہ بندوق کے زور پر کسی بھی پی ایم کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اور ہر ادارے سے بندوق کے زور پر کام لیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اپنا وہ جو ہے نا بندوق جو ہے وہ بند ہی رکھیں تو اچھا ہے. سر اس ٹائم پوری مسلمان امت جو ہے، پوری دنیا کے مسلمان پستی کا شکار اور ایک عرصہ دراز سے پستی اور غلامی میں چلے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ 12 سال بعد کشمیر اور فلسطین کے لیے خانہ کعبہ میں دعا ہوئی ہے، یعنی ان کی اجازت یا ان کے خوف سے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. تو سر مستقبل میں کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی امید کی کرن یا اس غلامی سے نکل سکیں یا قیامت کا انتظار کریں؟ سر دیکھیں مستقبل تو اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. خود اللہ نے کے رسول سے جب پوچھتے تھے، اللہ کے رسول قرآن کہتا ہے یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ کب آئے گی وہ گھڑی، بتاتے کیوں نہیں جو اگر تم سچے ہو. کل ان سے کہہ دو انما العلم عند اللہ، علم صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. اگر رسول کی ڈیوٹی ڈرانے والے کی ہے تو میری ڈیوٹی کیسے ہو سکتی ہے کوئی دوسری ہو؟ سمپل سی بات ہے. دیکھیں اسلام کے بارے میں ہم نے تصور کر لیا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ میری زندگی اور اسی دنیا تک ہے. اسلام ایک پیکج ڈیل ہے جس میں آخرت اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اگر ہم آخرت کو کھرچ دیں گے تو اسلام سمجھ نہیں آتا. اگر ہم یہ کہیں کہ روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تو ہم جناب ٹاٹا اور برلا ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ دین قبول کرو تو تم خوشحال ہو جاؤ. ایک حدیث مجھے بتا دیں کہ دین، بلکہ قرآن کی سورہ آل عمران کی پہلی 4 آیتیں میں اللہ کہتا ہے جب ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں نا تو ہم اس بستی میں سختیاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ کسی نہ کسی طور سے ہماری طرف رجوع کریں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا خوشحالی سے شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، بڑی چھوٹی متاع ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ بھی جتنا بھی حصہ ڈال رہے ہیں انہیں اس کی توقع جیتنے کی نہیں رکھنی چاہیے، آخرت میں اس کی رکھنی ہے. حضرت موسیٰ نے کوئی حکومت قائم کی تھی؟ نہیں کیا. ان کے بعد میں حضرت شمون کے زمانے میں وہ آئی اور پھر اس کے بعد وہ طالوت اور جالوت والی لڑائی ہوئی ہے. تو یہ چیز تو اصل مسئلہ بنیادی طور پر وہی ہے کہ آپ کس حد تک
حصہ ڈالتے ہیں. تو مایوسی تو نہیں ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کو مایوسی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جس طرح امریکہ کھل کے اسرائیل کی حمایت میں آ گیا ہے، اور یورپین کنٹریز میں سے بھی کافی لوگ ان کی حمایت میں ہیں، اور پاکستان میں حال یہ ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، اور آرمی بھی 70 سالوں سے عوام کو پتہ ہے 70-75 سالوں سے کیا کر رہی ہے. اور میں اور جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب فلسطینیوں کے لیے؟ دیکھیں 2-3 چیز. ایک تو عالمی سطح پہ ایک بات بتائیں کہ کم از کم آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. اب گزشتہ ہمارے دور کی بات ہے، 3 ملک ہمارے دور کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کے خلاف ایکشن کی، سینکشن دیے ہیں. 3، ایک نہیں تھی لیکن اس پہ بھی چل دوڑے تھے. نمبر 1 ایسٹ تیمور ایک ملک ہوتا تھا، یہ کرسچن تھے انڈونیشیا کے ساتھ. انہوں نے کہا ایسٹ تیمور میں فوجیں داخل کرو اور ان کو آزاد کراؤ. انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا تھا. آسٹریلین فوجیں سب سے پہلے داخل ہوئیں، پھر اس کے بعد باقی فوجیں آئیں ان کا. پھر دارفور ایک ملک ہوتا تھا، علاقہ ہوتا تھا سوڈان کے اندر. انہوں نے کہا یہ کرسچنس ہیں، ان کو ہم نے علیحدہ کرانا ہے. انہوں نے باقاعدہ اقوام متحدہ نے سینکشنز کری کہ ان کو ہم نے علیحدہ کروانا ہے. فلسطین جو ہے بنیادی طور پر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے پوری دنیا کے اندر. اسرائیل کو ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا گیا کہ جو اس نے علاقے ساتھ ملائے ہیں یہ اس کے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم فورسز اتار سکتے ہیں. آپ کو کر سکتے ہیں، 4 مسلمان مل جائیں تو کر دیں، لیکن ہم کریں گے نہیں کسی طور پر بھی. اور انہوں نے تیسرا ملک افغانستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی داخل ہوئی تھی، اس کو الاؤ نہیں کیا گیا تھا عراق میں داخل ہونے کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ اس کی عراق میں سعودی عرب اور وہ اس کی اپنا سعودی عرب کہہ رہا ہوں، عراق میں انگلینڈ اور امریکہ داخل ہو گئے تھے. پھر باقی ملک بھی آ گئے، فلپین بھی آ گئے تھے، اور لوگ ملک بھی آ گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت امت جو ہے اپنے حکمرانوں کو گریبان کیوں نہیں تھامتے کہ فوج بھیجو، نہ فوج بھیجنا، اسٹینڈ لو. آخری بات کرتا ہوں. اقبال نے ایک نظم پڑھی تھی. آپ سوچیں، میں تو 60 سال سے عمر ہو گئی ہے، خالد صاحب 5-6 سال بڑے ہیں. ہمارے بحیثیت امت زوال آیا ہے. اقبال نے ایک نظم پڑھی تھی رسولت محاب کے حضور، کہ فرشتے آئے رحمت میں لے گئے، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز. جہاں سے اٹھ کے جہاں پر برنگ البول آیا، ہمارے پاستے کیا تحفہ لے کے تو آیا. تو اقبال نے جواب دیا تھا، حضور تہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کے جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. تراب لس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، پرستی ہے تیری امت کی آبرو اس میں. تراب لس کے ہے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. کہتے ہیں اسلامیہ کالج سول لائنز میں مجمع میں جب اقبال نے یہ فقرہ بولا تھا تو مجمع تھاڑے مار کے رو پڑا تھا. ہر ایک کو پتا تھا کہ طرابلس میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے طرابلس کہاں ہے آج کل؟ ہاں ٹریپولی تو تمہیں پتا نا. باقی امت بار بار کے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا جس میں وہ پڑھتے تھے. اور فقرہ سن، یہ فقرہ ہے 1920 کا، مہدی سوڈانی کے زمانے کا. تو تھاڑے مار مار کے رو پڑے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اور رسول اللہ کے دربار میں اقبال کوئی تحفہ نہیں لے گیا، ایک تحفہ لے گیا، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. کوئی اور تحفہ نہیں لے گیا. اب پاکستان کی وہ ریاست جس نے ایک ریاستی نیریٹو دینا، ابھی تک جتنی بات کی گئی ہے وہ ساری نان اسٹیٹ لیول پر کی گئی ہے. انڈیا کے ساتھ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ایک شدید عذاب میں مبتلا ہیں. ہم ان سے کٹ آف ہو چکے ہیں، ہمیں ان کے حال احوال کا نہیں معلوم، جن سے ہماری ڈائریکٹ خون کی بھی رابطے ہیں اور ہمارے کلچر اور ثقافت کے تمام آپ ان کا حوالہ دیتے ہیں. ہم آج اس لہج پر پاکستان کی ریاست کیسے پہنچی؟ وہ شدید اثر ایک دوسرا مختصر. اور افغانستان کو جو ہے وہ عالمی منظرنامے پہ مسلمانوں کی یا اسٹیٹ لیول پر ایک نئی چیز جو آئی ہے، بہت بڑی چیز، وہ افغانستان ہے. تو دیگر جو عالمی منظرنامے پہ اس کا امپیکٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور مسلمان؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کی شکلیں بدلتی نہیں ہیں، ہمیشہ سے بدلتی رہی ہیں. ریاست ایک لوز فیڈریشن سی ہوتی تھی ایک زمانے کے اندر، امپائرز ہوتی تھیں، اور شہر قبضہ کیے جاتے تھے، دیہات قبضہ نہیں کیے جاتے تھے، انسلری دیہات خود قبضہ ہو جاتے تھے.
یہ کوئی خاص باؤنڈریز لیول کی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی تھی، بس یہ ہوتا تھا ایک لوز باؤنڈری ہوتی تھی. لیکن ریاست کا جو تصور آیا یہ آیا لیگ آف نیشنز میں. 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، 1925-26 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئی ہیں. تو اس کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو ایک چڑیا گھر کی طرح تقسیم کر دو تاکہ کوئی ہم جس کو چاہیں جیسے چاہیں دبا سکیں، اور اس کے ساتھ پھر ریاست کی وفاداری کا کانسیپٹ اس کے اندر دیا گیا. ریاست کی ایک نماز بھی ہے، جب ترانہ نماز ہے ریاست کی پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ویسے. پھر اس کا ایک پرچم بھی ریاست کا رکھا گیا. پھر اس کے اندر ریاست کا تصور یہ تھی کہ اگر زبان، نسل، رنگ زبان علاقے سے بنتی ہے تاکہ مذہب بھی اس میں نہ آ سکے. یہ ساری چیزیں ریاست ایک کورسو انسٹیٹیوشن کے طور پہ آیا ہے. اس کے اوپر تصور یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست اب ٹرنی آف میجورٹی ہو چکی ہوئی ہے، اکثریت کی آمریت. اگلے 200 سال تک انڈین سوچ نہیں سکتے کہ وہ آ کے برسکدار آ سکیں کسی طور پر بھی. اور اگر ریاست میں ایک جبریہ قائم ہو جائے تو پھر 4 لاکھ اخوان المسلمون مصر میں مار دو، کوئی پتہ نہیں چلتا. سید قطب کو شہید کر دو، ریاست شہید کیا تھا نا. حسن البنا کو شہید کر دو، ریاست نے شہید کیا تھا نا. فلسطین بھی تو ریاست، اسرائیل بھی تو ریاست ہے نا، اسٹیبلڈ ریاست ہے نا. طالبان کا جہاں تک تعلق ہے، طالبان بھی ماڈرن اسٹیٹ کے طور پہ ڈھل چکے ہیں، اور کیونکہ ان کی ضرورت ہے. جیسے اقبال نے ساری زندگی وطنیت کے خلاف رہا ہے، لیکن آخر میں کہا کہ 2 قومی نظریہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا اسی کے اندر سے ایک نظریہ ہم اٹھا لیں. یہ ہے اصل مسئلہ بنیادی طور پر ریاست کی صورتحال کا. تو ریاست ایک جبری انسٹیٹیوشن تو ہے لیکن مجبوری بھی ہے. ریاست کو مسلمان، جیسے کوئی کافر ہے اس کو مسلمان کرنا ہے، ایسے ہی ہم نے ریاست کو بھی مسلمان کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ریاست تو ختنے کرانے کو تیار نہیں، ہم کیا کر سکتے.